اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ 81واں پارہ کا ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجیے، نماز کی پابندی رکھیے۔ بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ تم اہل کتاب کے ساتھ بخبر مہذب طریقہ کے مباحثہ مت کرو۔ ہاں، جو ان میں زیادتی کرے یا یوں کہے کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، ان کتابوں پر بھی جو ہم پر نازل تم پر نازل ہوئی، اور یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، ایسے جن لوگوں کو ہم نے کتاب کے نافع سمجھ دی ہے ویسے آپ والی کتاب پر یعنی قرآن شریف پر ایمان لے آتے ہیں۔ اہل عرب مشرک لوگوں میں بھی بعض اپنے منصف ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہماری آیتوں سے بخبر ضدی کافروں کے اور کوئی ممکن نہیں ہوتا۔ آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یہ حق ناشناس لوگ کچھ شبہ نکالتے، بلکہ یہ کتاب خود بہت سے واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا۔ ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ انکار کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کے پاس سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضہ میں ہیں، میں تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ بلا شبہ اس کتاب میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے۔ جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے ممکن ہے تو وہ لوگ بڑے ضیاءکار ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر علم الہی میں عذاب آنے کی میعاد معین نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور وہ عذاب ان پر دفعتاً آ پہنچے گا، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو گھیر لے گا۔ اللہ جنی من النار، جس دن کے ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین فراخ ہے سو خالص میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ اے اللہ ایمان پر موت دے، جو لوگ ایمان لائے اچھا عمل کیے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، الحمدللہ رب العالمین، جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الحمدللہ۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے جنہوں نے صبر کیا۔ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو مقدر روزی پہنچاتا ہے، اور تم کو بھی وہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا
جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ، پھر کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسا ہے، پھر اس سے زمین کو بعد اس کے خشک پڑی تھی تر و تازہ کر دیا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہے۔ آپ کہیے کہ الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں۔ یہ دنیوی زندگی فی نفس بخب لہو لاب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی عالم آخرت ہے۔ اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ لوگ چندے اور حظ اٹھا لیں، حاصل کر لیں۔ پھر قریبی ان سب کو خبر ہوئی جاتی ہے کہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پھر کیا لوگ جھوٹے معبود پر تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اللہ جنی من النار۔ آج جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے الحمدللہ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم۔ الف لام اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے۔ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا، پیچھے بھی اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے، وہ زبردست رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ لوگ آخرت کے سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کسی حکمت ہی سے ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے؟ وہ بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ ان سے قوت میں بھی بڑے ہوئے تھے، انہوں نے زمین کو بویا جوتا تھا، جتنا انہوں نے اس کو آباد کر رکھا تھا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، سو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کام کیا تھا برا ہی ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا، پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، پھر اس کے پاس لائے جاؤ گے۔ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں مسرور ہوں گے الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا، لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہم جنی من النار۔ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعض زوال ظہر کی، اور وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے، بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے،
اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گا۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑے ہی روزوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہارے جنس کی بیویاں بنائے تاکہ تم ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا، تمہارے رب لہجہ اور رنگتوں کا الگ ہونا ہے۔ اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا، لیٹنا رات میں اور دن میں، اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس چیز سے زمین کو اس کے مردہ ہونے جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ آسمان زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب تم کو پکار کر زمین سے بلاوے گا تو تم ایک بار ہی نکل پڑو گے۔ آج جتنے آسمان زمین میں موجود ہیں سب اسی کے تابع ہیں۔ وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی نثار اعلیٰ ہے، وہ زبردست حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون عجیب تمہارے ہی حالات میں سے بیان فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارا اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، جن کا تم ایسا خیال کرتے ہو جیسا اپنے آپس کا خیال کرتے ہو۔ ہم اسی طرح سمجھدار کے لیے دلائل صاف صاف بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا اتباع کر رکھا۔ سو جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کون راہ پر لاوے گا؟ ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سو تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کی اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ پس سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کا اتباع کرو، اس سے ڈرو اور نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں سے مت رہو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ بہت سے گھروا ہو گئے، ہر گھروا اپنے اس طریقہ پر نازا ہے جو ان کے پاس ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ سو چند روز اور حاصل کر لو، پھر جلدی تم کو معلوم کر لو کہ کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے۔ ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال کے بدلہ جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نامید ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کی تعلیم ہے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو چیز تم کو اس گھر سے دو گے تو لوگوں کو مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو تو ایسے لوگ خدا کے تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے، تاکہ وہ باز آ جائے۔
آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھر دیکھو جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا آخر کیسے ہوا، ان میں اکثر مشرک تھے، سو تم اپنا رخ اس دن راست کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹانا نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا، جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لایا اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے، تاکہ تم ان کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ لک الحمد و لک الشکر۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے، اور اہل ایمان کا غالب کرنا ہماری ذمہ تھا۔ اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا پھر بادلوں کو اٹھاتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تمہیں کو دیکھتے کو اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے نا امید تھے، سو رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اگر ہم ان پر اور ہوا چلائے پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد ہوا دیکھے تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگے، سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو آواز نہیں سنا سکتے جب تک کہ پیٹ پھیر کر چل دے، آپ اندھوں کو ان کی بیراہی سے راہ پر نہیں لا سکتے، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا جس نے تم کو ناتوانی کے حالت میں بنا، یعنی کمزور بنا، بچہ کمزور، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی یعنی جوانی، پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جاننے والا، قوت رکھنے والا، جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھا بیٹھیں گے کہ وہ لوگ یعنی ہم عالم برزخ میں ایک ساتھ سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے، جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے ہم تو نوستا خدا بندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہوں، سو قیامت کا دن یہی ہے، لیکن تم یقین نہ کرتے تھے۔ غرض اس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا، نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جاوے گا۔ اللہ جنی من النار۔ ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیا، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آوے تب بھی یہ لوگ جو کافر ہے یہی کہیں گے تم سب نرے اہل باطل ہو۔ جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیا کرتا ہے، سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پاوے۔ سورہ لقمان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ آیت ایک پر حکمت کتاب کی ہے جو کہ ہدایت رحمت ہے۔ سورہ لقمان ہے، نیک کاروں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستہ پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بعض آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کر لے، اس کی ہنسی اڑاوے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ جنی من النار۔ آج جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے، سو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ جنی من النار۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا، وہ زبردست حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بڑا ستون بنایا، تم ان کو دیکھ رہے اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈانو ڈول نہ ہونے لگے،
اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں. ہم نے آسمان سے پانی برسا پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے جو انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی. بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں. ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو. اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے. آج جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اللہ لک الحمد کا شکر. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی کہ اس کی ماں نے ذوب پر ذوب اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا. 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا کہنا نہ ماننا. یعنی کفر کی بات اگر ماں باپ کہے تو وہ نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو. دنیا میں اس کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا. یعنی کہ کافر بھی اگر ماں باپ ہے تو وہ کسی بھی خوبی کے ساتھ مطلب حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے. صرف جو کفر کی بات ان کی نہ ماننا، خوبی سے بسر کرنا، اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو. پھر تم سب کو میرے پاس آنا، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے. بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے. بیٹا نماز پڑھا کر، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر، آپ برے کاموں سے منع کیا کر. تجھ پر مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل. بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز کو پست کر. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا؟ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے اس نے تم پر اپنی نعمت ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہے. بعض آدمی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت ہے، بدون دلیل اور بدون کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی آج جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے وہ مخلص بھی ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا اور آخر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا. آج جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے. ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا، سو ہم ان سب کو جتلا دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہے. ہم ان کو چند روزہ عیش دیے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشا ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی جواب دیں کہ اللہ نے. آپ کا یہ کہ الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. جو کچھ آسمان زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے. اب بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے. جتنے درخت زمین بھر میں ہے اگر وہ سب قلم بن جائے اور جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس میں اور شامل ہو جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. بے شک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. تم سب کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہے جیسا ایک شخص کا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے. اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ اس نے سورج چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت
वक्त तक चलता रहेगा। और ये कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमलों की पूरी खबर रखता है, इस सबब कि अल्लाह ही हस्ती में कामिल है। और जिन चीज़ों की अल्लाह के सिवा ये लोग इबादत कर रहे हैं बिल्कुल ही लचर है, अल्लाह ही आलीशान बड़ा है। ऐ मुखातिब, क्या तुझको ये दलील तौहीद मालूम नहीं कि अल्लाह ही की फज़ल से कश्ती दरिया में चलती है ताकि तुमको निशानियाँ दिखलाए। इनमें निशानियाँ हैं हर ऐसे शख्स के लिए जो साबिर व शाकिर हो। और जब उन लोगों की मौजें साहिबानों की तरह घेर लेती हैं तो वो खाली से तकात करके अल्लाह ही को पुकारने लगते। फिर जब इनको निजात देकर खुशकी की तरफ ले आता सो बाजे तो इनमें एतदाल पर रहते हैं। और हमारी आयतों की बस वही लोग मुनकिर होते हैं जो बदअहद और नाशुक्र है। ऐ लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जिसमें न कोई बाप अपने बेटे की तरफ से कुछ मुतालबा अदा कर सकेगा, न कोई बेटा ही कि वो अपने बाप की तरफ से जरा भी मुतालबा अदा कर दे। यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, सो तुमको दुनवी जिंदगानी धोखे में न डाले और न वह धोखेबाज शैतान अल्लाह से धोखा में डाले। बेशक अल्लाह ही को क़यामत की खबर है, वही मेह बरसाता है और वही जानता है जो कुछ रहम में है। और कोई शख्स नहीं जानता है वो कल क्या अमल करेगा, कोई शख्स नहीं जानता कोई किस जमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह सब बातों का जानने वाला बाखबर है। सूरह सजदा। अलिफ लाम मीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान में बहुत रहम वाला। ये नाजिल की हुई किताब है, सूरह सजदा है। इसमें कुछ सुबह नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। कि लोग यूं कहते हैं कि पैगंबर ने ये अपने दिल से बना लिया, बल्कि ये सच्ची किताब है आपकी रब की तरफ से, ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो लोग राह पर आ जाए। अल्लाह ही है जिसने आसमान जमीन को और इस मखलूक को जो इन दोनों के दरमियान 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। बदुन इसके न तो तुम्हारा कोई मददगार है न कोई सिफारिश करने वाला। सो क्या तुम समझते नहीं हो वो आसमान से लेकर जमीन तक हर अम्र की तदबीर करता है, फिर हर अम्र इसी के हुजूर में पहुंच जाएगा। क्या ऐसा पहुंच जाएगा एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारी शुमार के माफिक 1000 बरस की होगी, यानी क़यामत का दिन 1000 बरस का हो। वही है जानने वाला पोशीदा जाहिर चीजों का, जबरदस्त रहमत वाला, जिसने जो चीज बनाए खूब बनाए। और इंसान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल को खुलासा अखलात यानी एक बेकदर पानी से बनाया, फिर इसकी आज़ाद दुरुस्त किए, इसमें अपनी रूह फूकी और तुमको कान और आंखें और दिल दिए। तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। अल्लाह लक शुक्र, यानी नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि जब हम जमीन में नेस्त नाबूद हो गए तो क्या हम फिर नए जन्म में आएंगे, बल्कि वो लोग अपने रब से मिलने के मुनकिर ही हैं। आप फरमा दीजिए कि तुम्हारी जान मौत का फरिश्ता कब्ज करता है तो तुम पर मुतय्यन है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा कर लाए जाओगे। और अगर आप देखें तो अजब हाल देखे जब कि ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए होंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, बस हमारी आंखें और कान खुल गए, सो हमको फिर भेज दीजिए, हम नेक काम किया करेंगे। हमको पूरा यकीन आ गया, अगर हमको मंजूर होता तो हम हर शख्स को इसका रास्ता अता फरमाते। लेकिन मेरी ये बात मुहक्किक हो चुकी है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसान दोनों से जरूर भरूंगा। अल्लाह जिन्नी मिन्नार। तब इसका मजा चखो, तुम अपने इस दिन के आने के भूले रहे, हमने तुमको भुला दिया और अपने अमाल की बदौलत अब्दी अजाब का मजा चखो। बस हमारे आयतों पर वो लोग ईमान लाते हैं, जब इनको वो आयतें याद दिलाई जाती है तो वो सजदा में गिर पड़ते हैं, अपने रब की तस्बीह तहमीद करने लगते हैं। वो लोग तकब्बुर नहीं करते, इनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग होते हैं। इस तौर पर कि वो लोग अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं, हमारी दी हुई चीजों में से खर्च करते हैं। सो किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इनको इनके अमाल का सिला मिला है। तो जो शख्स मोमिन हो क्या वो इस शख्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म हो,
وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لایا انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے. الحمدللہ رب العالمین. جو ان کے اعمال کے بدلہ میں بطور ان کی مہمانی کے ہے. آج جو لوگ بے حکم تھے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ جنی من نار. وہ لوگ جب اس میں سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. یعنی قیامت اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاوے پھر ان سے اعراض کرے. ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے. اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا. ہم نے ان میں بہت سے پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وہ لوگ صبر کیے رہے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے. آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلہ ان امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے. کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں. اس میں صاف نشانیاں ہیں. کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم خشک افتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مواشی خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا. یعنی کافر کہتے تھے قیامت کے بارے میں. آپ فرما دیجیے کہ اس فیصلہ کے دن کافر ان کے ایمان نافع نہ دے گا ان کو مہلت بھی نہ ملے گی. سو ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے. آپ منتظر رہیے یہ بھی منتظر ہے. اب سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانی. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا. آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے. بے شک تم لوگوں کے سب اعمال اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفیٰ باللہ وکیلا. اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ کافی کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے. تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنا دیا. تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا سچ مچ کا بیٹا نہیں بنا دیا. یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے. اللہ حق بات فرماتا ہے وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے. تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو. یہ اللہ کے نزدیک راستے کی بات. اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تمہارے دین کے بھائی ہیں تمہارے دوست ہیں. تم کو اس میں جو بھول چک ہو جائے تو اس سے تو تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا لیکن جو دل سے ارادہ کر کے کرو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ سورہ احزاب میں یہ بات جو ابھی ہم ترجمہ کیا ہے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. حدیث میں آیا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے پالک بیٹا لیے تھے زید بن حارثہ ان کے نکاح میں تھی زینب رضی اللہ عنہا. تو دونوں میں طلاق ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب زینب رضی اللہ آئیں استخارہ کی اللہ کی طرف سے پیغام آیا نکاح کا. تو کفار مکہ جو ہے سو آپتان کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا تھا. یہی بات کا میں تذکرہ ہے کہ لے پالک بیٹا تمہارا بیٹا نہ جے کا بیٹا ہے وہ کے باپ سے منسوب ہوگا. زمانہ جاہلیت میں کو بیٹا ہی کہا جاتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. جو بات زمانہ جاہلیت میں تھی اس سب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو اپنے قرآن میں اتارا. نبی کے وحی کے ذریعہ نبی نے پہنچایا اپنی امت تک. نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں
اور رشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین و مہاجرین کے، مگر یہ تو کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی تھی، اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابن مریم علیہ السلام سے، ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ تحقیقات کرے۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے بھی یا نیچے کی طرف سے بھی، جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے گیا، جبکہ منافقین، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے، اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو۔ اب بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے تھے، اور اگر مدینہ میں اس کے طرف سے ان پر کوئی آ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لے۔ ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو۔ اس حالت میں بخبر تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فرما دیجئے کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے؟ وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے؟ خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا جو مان ہوتے ہیں، جو اپنے نسبتی یا وطنی بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، تمہارے حق میں یقینی ہوئے ہیں۔ سو جب خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہے۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں، مال میں اس لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ منافق کے بارے میں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اعمال بیکار کر رکھے، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ ان لوگوں کے یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ لشکر نہیں گئے، اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جائے تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتوں میں باہر جا رہے ہیں کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اگر تم ہی میں رہے تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑے۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو، کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا، یعنی صحابہ۔ جب ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ رسول نے خبر دی تھی، اللہ رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس سے ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہو گئی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعضے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور بعضے ان میں مستحق ہے، انہوں نے ذرا تغیر تبدل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کو توبہ کی توفیق دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں کے نیچے اتار دیا، ان کے دلوں میں تمہاری روب بیٹھا دیا، بعض کو تم قتل کرنے لگے، بعض کو قید کر لیا، ان کی زمین ان کے گھروں
ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر دنیوی زندگی کا ایس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ مال متا دنیوی دے دوں، تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو، عالم آخرت کو، تو تم میں نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جو کوئی تم میں کھلی ہوئی بےہودگی کرے گی، اس کو دوہرا سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ایک ایسما پارہ کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہو آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔